محترم ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات و واقعات سے متعلق کئی ایسی باتیں آپ کے گوش گزار کی جن سے ہمارے اکثر ناظرین آگاہ نہیں ہیں۔ یہ حالات ہم نے کتب تواریخ بیان کردہ احوال، ان کے آثار اور قدیم حوالوں کے ساتھ بیان کیے تھے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم ادریس علیہ السلام سے وابستہ دیگر حالات، اس زمانے کی تاریخ و تحقیق اور الہامی کتب کے دستیاب اوراق سے پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 16ویں قسط۔ جو کام دنیا میں کسی نے سب سے پہلے شروع کیے وہ اس کی اولیات کہلاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولیات میں سے کچھ کا ذکر ہم نے گزشتہ قسط میں کیا تھا، جسے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس پیارے نبی کو کس قدر تخلیقی یعنی کریٹیو ذہن اور اختراعی صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام صحیح معنوں میں زمانے کے بلند مرتبت اصلاح کر تھے۔ یہ مرتبہ و مقام اللہ نے انہیں بطور خاص عطا کیا اور نبوت کے منصب جلیلہ پر سرفراز کیا تھا۔ انہوں نے انسانیت کو کامرانیوں کے راستے پر آگے بڑھانے کے لیے بہت سی نئی راہیں متعین کی، نئے علوم کے کئی سرچشموں کو جاری کیا، معاشرت کو ترقی دی اور انسانوں کو رہن سہن کے آداب سکھائے۔ اس اعتبار سے ان کا دور پہلے کے ادوار کے مقابلے میں جدت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح انسانی کے دوسرے نبی ہیں، جن کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں فرمایا۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس قدر ناز برداری فرمائی کہ ان کی منشا اور اپنی مشیت کے مطابق زندہ و سلامت اوپر آسمان پر اٹھا لیا اور اسی مقام میں بلند پر ٹھہرنے کی ان کی مراد پوری کی۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک واضح و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد، کیونکہ انہیں واضح و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا۔ چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائیں اور دنیاوی برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور وہ آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخرہ اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں دھس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گریفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوششیں کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پہ ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس پر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ آپ حضرت آدم کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ شیس علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور ادب و علم بھی سکھایا۔ بابل سے ہجرت کے بعد آپ مصر پہنچے۔ اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا، پھر وہیں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے تھے، بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک بار برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ آپ کے دور کا ایک مشہور واقعہ قصہ ہاروت و ماروت بھی ہے۔ ایک روایت اس سلسلے میں یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے
اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے، حق اتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا تم اپنی جماعت سے کوئی 2 فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں قریب 1 ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرا نامی نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت تو واپس چلی گئی لیکن دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناؤ سنگار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو یا پھر اس بت کو سجدہ کرو یا میرے شوہر کو قتل کرو یا پھر شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اس لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم معلوم کر کے صورتحال بدل کر آسمان پر جا پہنچی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا۔ یا دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے۔ تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کی حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائیں مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا، پھر آخرکار ان کو نجات ملے گی۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا ذکر ضرور آیا ہے، مگر مذکورہ قصے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ یہ قصہ ہمیں سورہ بقرہ کی آیت 102 میں اس طرح ملتا ہے، اور وہ لوگ لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے
کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا۔ صاحب تفسیر حقانی لکھتے ہیں، ہاروت و ماروت شہر بابل میں 2 شخص تھے کہ جن کو ان کے عجائب افعال اور نیک چلن کی وجہ سے لوگ فرشتہ کہتے تھے، اور ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا۔ یہ 2 شخص اس فن سے واقف تھے مگر اس کو برا سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جو شخص ان کے پاس سیکھنے آتا اسے یہ کہہ دیتے کہ بھائی خدا نے یہ علم ہم کو تمہاری آزمائش کے لیے دیا ہے، اس کو نہ سیکھو ورنہ ایمان جاتا رہے گا۔ ناظرین محترم، قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیوز کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔